بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو مہر قاسم کی طرف سے لورز آف نالج میں خوش آمدید۔ ناظرین، بہادری، شجاعت، جانثاری اور وفاداری اس کے خون میں رچی بسی تھی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا دوست اور ایک ایسا دوست تھا جو قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جنگ کے میدان سے لے کر دشمنوں کی قید تک اس نے ہر جگہ عثمان غازی کا ساتھ دیا۔ عثمان غازی سے عہد وفا نبھاتے وہ نہ تو دن دیکھتا تھا اور نہ رات۔ جب اور جہاں عثمان غازی کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ وہاں موجود ہوتا تھا۔ یہ شخص کون تھا اور اس کی اصل تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، یہ عظیم شخصیت بوران الب تھا، جو کہ ایک مشہور سپاہی اور فوجی رہنما تھا، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے ماتحت خدمات سرانجام دی۔ وہ 13ویں صدی کے اوائل میں کائی قبیلے میں پیدا ہوا، جو اوغوز ترک کنفیڈریشن کا حصہ تھا۔ اس کی جائے پیدائش ممکنہ طور پر الٹائی پہاڑوں کے آس پاس میں تھی، جہاں کائی قبیلہ آباد تھا۔ بوران الب کی بیوی کا نام گونجا خاتون تھا۔ گونجا خاتون عثمان اول کی بیوی کی ساتھی تھی، جس کو ایک عیسائی گورنر روگاتوس نے مروایا تھا۔ بوران الب کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ بوران الب ایک ایسی ثقافت میں پلے بڑھے جو بہادری، وفاداری اور فوجی قابلیت کی قدر کرتا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر سے ہی مارشل آرٹ اور فوجی حکمت عملیوں کی سخت تربیت حاصل کی، جو بعد میں ان کے شاندار کیریئر کی پہچان بن گئی۔ جب عثمان اول نے ترک قبائل کو متحد کرنے اور سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کی مہم کا آغاز کیا تو بوران الب ان کی صفوں میں شامل ہونے والے اولین مجاہدین میں سے ایک تھا۔ بازنطینی سلطنت اور دیگر حریف قبائل کے خلاف متعدد لڑائیوں میں قابل ذکر جرأت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک قیمتی اثاثہ ثابت کیا۔ بوران الب کی سب سے قابل ذکر شراکت بلقیق کی جنگ کے دوران تھی، جہاں اس نے رات کو اچانک حملہ کرنے کا مشورہ دیا، جس کے نتیجے میں عثمانیوں کی فیصلہ کن فتح ہوئی۔ اس کی فوجی ذہانت اور عثمان اول کے ساتھ غیر متزلزل وفاداری نے اسے عثمانی قیادت میں خاص مقام حاصل تھا۔ بوران الب اس وقت بھی عثمان اول کے وفادار رہے جب دوسروں نے اس کی قیادت پر شک کیا۔ بازنطینی افواج کے سوغوت کے محاصرے کے دوران وہ عثمان کے ساتھ کھڑا تھا، دشمن کے علاقے میں گھس کر اپنے ساتھیوں کے لیے خوراک اور ہتھیار اکٹھا کرتا تھا، اور اس کی بہادری اور بے لوثی نے دوسروں کو اس کی پیروی کرنے کی ترغیب دی، اور جلد ہی عثمانیوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اپنے پورے کیریئر کے دوران بوران الب نے غیر معمولی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، سپاہیوں کی چھوٹے گروہوں کو چھاپوں اور جاسوسی کی مشقوں میں آگے بڑھایا۔ گوریلا جنگ میں اس کی مہارت اور بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت نے اسے عثمانی فوج کے لیے ایک انمول اثاثہ بنا دیا۔ بوران الب کا انتقال سن 14 عیسوی میں 80 سال کی عمر میں ایک طویل اور شاندار کیریئر کے بعد ہوا۔ انہیں سوغوت شہر میں دفن کیا گیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت تھا۔ اس کی میراث عثمانی سپاہیوں اور رہنماؤں کی نسلوں کو متاثر کرتی رہی، اور عثمانی تاریخ کی سب سے زیادہ قابل احترام شخصیات میں ایک کے طور پر اس کے مقام کو مزید مستحکم کرتی رہی۔